حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کے تمام احسانات کو نظر انداز کر کے، ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھ کر عورتوں کے آگے جھکنے والے نوجوانوں کو دنیا و آخرت میں دو بہت بڑی سزاؤں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دو بہت بڑے عذابوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پوچھا گیا حضرت وہ دو بہت بڑی سزائیں ہیں کون کون سی؟ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جو لوگ اپنی بوڑھی ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں نا، وہ دنیا میں ذلیل و خوار ہوتے نظر آتے ہیں، دنیا والوں کے سامنے حقیر ہوتے نظر آتے ہیں۔ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو قیامت کے دن بہت بڑی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا جو لوگ اپنی بوڑھی ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ دنیا ایسے بدبخت لوگوں کو حقارت کی نگاہ سے اس لیے دیکھتی ہے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا۔ کسی بستی میں ایک عبادت گزار عورت رہا کرتی تھی، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں مشغول رہتی تھی۔ اللہ پاک نے اسے دنیاوی نعمتوں کے ساتھ ساتھ دین کی نعمت سے بھی خوب نواز رکھا تھا۔ اللہ کی قدرت کی اس کا نیک خدا ترس شوہر فوت ہو گیا، اس کا ایک ہی لڑکا تھا۔ اس نیک خاتون نے، دیندار عورت نے اپنے لڑکے کی خوب اچھی طرح پرورش کی، اچھی تربیت دی۔ لڑکے نے جب دنیا کے میدان میں قدم رکھا تو ہر طرف اس لڑکے کے حسن اخلاق کے چرچے ہونے لگے۔ شریف لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے، بیوہ عورتیں اس کو دعائیں دیتی، یتیم بچے اس کے قدموں پہ آنکھیں بچھاتے۔ وہ اس لیے کہ یہ لڑکا یتیموں کی، غریبوں کی مدد کیا کرتا تھا۔ یتیم بچے اس کے قدموں پہ آنکھیں اس لیے بچھاتے تھے کہ یہ یتیموں کی مدد کیا کرتا تھا، یتیموں کے سروں پر شفقت بھرا ہاتھ رکھا کرتا تھا۔ بیوہ عورتیں اس کے لیے دعائیں اس لیے کرتی کہ یہ بیوہ عورتوں کی مدد کیا کرتا تھا، غریبوں سے ہمدردی کرتا، خیرات کرتا۔ الغرض اس بستی میں کوئی ایسا فرد نہ تھا جو اس لڑکے پہ خوش نہ تھا۔ آہستہ آہستہ یہ لڑکا دیہات سے بڑے شہر میں آنے جانے لگا۔ کچھ بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والی لڑکیوں پر اس لڑکے کی نظر پڑی، ایک بار پڑی، پھر پڑی، بار بار نظر پڑنے پر آہستہ آہستہ اس نیک لڑکے کی دوستی نیکوں کاروں سے ہٹ کر بدکاروں کی طرف بڑھنے لگی۔ اس کی دوستی نیکوں کاروں سے ہٹ کر بدکاروں سے بڑھنے لگی۔ ہائے پھر کیا تھا، راستہ بھٹک گیا۔ بدکار دوستوں کے مشورے سے اس نے والدہ کی محبت، دیہات کی پرسکون اور پرمسرت زندگی کو خیر آباد کہہ کر شہر کی مسموم فضا میں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس ڈیرے میں اب ہر قسم کے اوباش لڑکے جمع ہونے لگے، شرابی لڑکے جمع ہونے لگے۔ ہائے ان بد کردار دوستوں نے اسے راہ حق سے ہٹا دیا، اسے مخلوق خدا کی خدمت سے ہٹا دیا، یتیم بچوں کی دعاؤں سے ہٹا دیا، یتیم بچوں کی مدد سے، بیواؤں کی مدد سے ہٹا دیا۔ یہ لڑکا دین کے راستے سے بھٹک گیا۔ پہلے روزانہ گاؤں کا چکر لگاتا، ماں کی زیارت کرتا، پھر ہفتے میں ایک بار چکر لگاتا، پھر مہینے میں ایک بار چکر لگاتا۔ اب 6 ماہ گزر جاتے یہ گھر کا چکر بھی نہ لگاتا۔ اب اس نیک لڑکے کی ایک بد کردار لڑکی سے دوستی ہو گئی۔ یہ نیک لڑکا اس فاحشہ عورت پر اس قدر فریفتہ ہوا، اس قدر دیوانہ ہوا کہ اپنے باپ کی ساری جائیداد بیچ کر اس پر لٹا دی۔ باپ کی جائیداد بیچتا رہا، اس فاحشہ عورت کو کھلاتا رہا، شرابی دوستوں کو کھلاتا رہا، پلاتا رہا۔ آخرکار ایک وقت آیا کہ سب کچھ ختم ہو گیا۔ اب وہ بوڑھی ماں، گاؤں میں رہنے والی بوڑھی ماں جس نے اپنے نیک دل شوہر کی زندگی میں کوئی بھی دکھ نہ دیکھا تھا، وہ بوڑھی ماں دوسروں کے گھر مزدوری کرنے لگی۔ بیٹا جب شہر سے گاؤں آتا تو ماں مزدوری کے پیسوں سے نوجوان بیٹے کو گھی لے کے دیتی، کھانے پینے کا ساز و سامان لے کے دیتی، پھر دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ بیٹے کو شہر کی طرف جانے کو رخصت کرتی۔ اب تو کافی عرصہ گزر گیا، بیٹا بوڑھی ماں کو ملنے بھی نہ آیا۔ ماں کی آنکھیں ترس گئی بیٹے کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب اس لڑکے کے پاس کچھ بھی نہ رہا، باپ کی جائیداد تو بیچ کر، اس نے ساری جائیداد بیچ کر اس فاحشہ عورت پر لٹا دی تھی، جب اس کے پاس کچھ بھی نہ رہا تو
اس فاحشہ عورت نے کہا کہ اگر تم مجھے حاصل کرنا بھی چاہتا ہے تو پھر میں تجھے امتحان میں ڈالنا چاہتی ہوں، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ واقعی تو مجھ سے محبت کرتا ہے۔ اس نے کہا میں تیرے نام پر مر مٹنے کو تیار ہوں تجھے حاصل کرنے کے لیے، اگر مجھے آسمان سے تارے بھی توڑ کے لانے پڑے تو میں لانے کے لیے تیار ہوں، جلدی بتا کون سا تیرا امتحان ہے، میں امتحان میں کامیاب ہونا چاہتا ہوں، میں تجھے ہر حال میں حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اس فاحشہ عورت نے کہا کہ پھر اس طرح کر، یہ لے چھری، یہ لے تھالی، جا اپنی ماں کا کلیجہ نکال کے آ، اگر تو مجھ سے محبت کرتا ہے، واقعی تو مجھ سے عشق کرتا ہے، یہ لے چھرا، یہ لے تھالی، جا ماں کا کلیجہ نکال کے آ، بس جیسے ہی کلیجہ نکال کے آئے گا میں تیرے ساتھ شادی کر لوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ وہ انسان جو ایک وقت میں فرشتہ تھا آج خواہش نفس کی خاطر شیطان سے بھی بدتر ہو بیٹھا، یہ فرمائش بھی پوری کرنے پر تیار ہو گیا۔ تھالی اٹھائی، فاحشہ عورت سے خنجر لیا، دیہات کی طرف چل پڑا۔ کہاں جا رہا ہے؟ بوڑھی ماں کا کلیجہ نکالنے جا رہا ہے۔ وہ ماں جس نے 9 ماہ اپنے پیٹ میں رکھا، 9 ماہ تک دکھ سہتی رہی، درد سہتی رہی، تکلیفیں سہتی رہی، موت کی سی اذیت پا کر اس نے جس بیٹے کو جنم دیا تھا، 2 سال تک جس نے بیٹے کو دودھ پلایا، وہ ماں جو اپنی رگوں سے خون نکالتی رہی، بیٹے کی رگوں میں ڈالتی رہی، اپنے منہ سے نوالا نکالتی رہی، بیٹے کے منہ میں ڈالتی رہی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ یہی جب جوان ہوگا تو یہ میرا کلیجہ نکالنے پہ تیار ہو جائے گا۔ تھالی اٹھائی، خنجر اٹھایا، دیہات کی طرف چل پڑا۔ عرصہ دراز کے بعد جب یہ بد نصیب بیٹا گھر کے دروازے پر پہنچا، اس نے دستک دی، نابینا ماں دوڑ کر دروازے کی طرف بڑھی، جلدی سے اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا، اپنی آنکھوں کے تارے کو سینے سے لگایا۔ اب ماں نے بیٹے کو سینے سے لگا رکھا ہے تو اس دل کے ٹوٹے نے، آنکھوں کے تارے نے کیا کیا؟ خنجر نکالا۔ ایک دم دھرتی کانپ اٹھی، فرشتے رونے لگے، آسمان تھرا اٹھا، ماں کے سینے پر خنجر مارا، ماں کا کلیجہ نکال کر تھالی پہ رکھا، شہر کی طرف چل پڑا۔ یہ بدکاروں کا بدکار، بدبختوں کا بدبخت نوجوان جب فاحشہ عورت کے گھر پر پہنچا، جب بوڑھی ماں کا کلیجہ اس فاحشہ عورت کے سامنے کیا تو اس فاحشہ عورت نے کہا او بدبخت، تو کہتا ہے کہ میں اس امتحان میں کامیاب ہو چکا ہوں اور نادان تو ناکام ہو گیا ہے۔ وہ اس لیے کہ جو اپنی ماں کا نہیں، جس نے اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی کی ہے وہ میرے ساتھ وفا کیسے کر سکتا ہے؟ جس نے اپنی ماں کا کلیجہ نکال دیا وہ میرا کلیجہ نکالنے میں، مجھے مارنے میں، میرا دل نکالنے میں دیر نہیں کرے گا۔ دفع ہو جا، یہاں سے نکل جا، تو ریجیکٹ ہو گیا ہے، تو فیل ہو گیا ہے، تو اس دنیا میں بھی ناکام، اگلی دنیا میں بھی ناکام۔ محبوبہ کے منہ سے یہ جملے سنتے ہی اس نوجوان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، ایک دم زمین پر گرا، ماں کا کلیجہ ہاتھ سے چھوٹا۔ جب یہ نوجوان بیٹا دھرتی پہ گرا، جب یہ نوجوان بیٹا زمین پہ گرا، جب اس کے سر پر چوٹ لگی تو ماں کا کلیجہ بول اٹھا، بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ او میرے لخت جگر، میرے نور نظر، ماں کا کلیجہ بول پڑا، میرے بیٹے تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ او میری آنکھوں کے تارے، تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ ہے ماں کی عظمت، ماں کی شفقت، ماں کی محبت، ماں کے تمام احسانات کو نظر انداز کر کے عورتوں کے آگے جھکنے والوں کو، ماں کو حقارت کی نگاہ سے دیکھنے والوں پر خدا کی لعنت برستی ہے۔ ایسے لوگ اللہ کے غضب کا نشانہ بنتے ہیں، اللہ کی نفرت کا نشانہ بنتے ہیں۔ جوانو جلدی سے توبہ کر لو، جلدی سے توبہ کر لو، نیکی کی راہ اختیار کر لو، ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ لو، ماں کے قدموں پہ اپنا سر رکھ لو، نجات اسی میں ہے جوانو۔